السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا لہو سے لال بیانی شعمر کی ایپیسوڈ نمبر 93 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اینا جو کہ سامان رکھنے کے بعد شام کا کھانا بنانے لگی تھی، ڈور بیل پر چونکی۔ اس نے تکان سے سر پیچھے گرایا۔ اینا، میں دیکھوں کون ہے؟ سلوا نے لاؤنج میں ہی پوچھا۔ نہیں، میں دیکھتی ہوں، وہ جبڑے بھینچے غرائی اور تن تن کرتی ہوئی وہاں سے نکلتی گئی۔ لگتا ہے آج تمہارے مہمان کی پھر سے شامت آنے والی ہے، یوسف نے سلوا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی ہے۔ کیا مصیبت ہے، کس گناہ کی سزا ہو تم میرے لیے؟ اس نے دروازہ کھولتے ہی بند آنکھوں سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا، السلام علیکم۔ مگر کسی اور کی آواز سنتے ہی اینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ قادر بھائی، آپ؟ وہ بری طرح ہڑبڑائی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ کوئی تنگ کر رہا ہے تمہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ نہیں بھائی، اینا کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ اس نے ڈور پر دیکھا، وہ نہیں تھا، اس کی گاڑی بھی نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے اینا؟ اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو بتاؤ مجھے۔ نہیں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بلکہ آئیں، اندر آئیں۔ اینا نے راستہ چھوڑ دیا تو قادر الجھا سا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیکٹس تھے، اس نے وہ لا کر میز پر رکھے۔ سلوا اور یوسف یک ٹک سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ قادر نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسے آنا ہوا بھائی؟ اینا کچن سے جوس کا گلاس لے کر آئی تھی۔ سادہ پانی لے آؤ، یہ بچوں کو دینا، قادر نے منع کر دیا۔ تو اینا نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا اور پھر کچن میں واپس چلی گئی۔ آئی تو اس کے ہاتھ میں سادہ پانی کا گلاس تھا۔ قادر نے پانی پیا اور گلاس میز پر رکھا۔ بس ایسے ہی سوچا تمہاری خیر خبر لیتا جاؤں۔ کیا واپس جا رہے ہیں مسٹر؟ وہ سلوا اور یوسف کو لیے سامنے صوفے پر بیٹھی۔ نہیں، ابھی تو نہیں ہوں، یہی ہوں، مگر تم واپس چلی جاؤ۔ ہر بار ایک ہی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ جھنجھلائی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میرا جو نقصان ہونا تھا اب ہو چکا ہے، اب مزید کوئی خسارہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ بات حادثے کی تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، زندگی موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ سکون سے کہہ گئی۔ قادر نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ واپس آیا تو خیام صاحب اور مرجان اس کو کوریڈور میں ہی نظر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ابراہیم کی سانس اٹکی اور وہ ایک ہی جسمین تک پہنچا۔ تو کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کی جانب دیکھا تو مسکرا دی۔ مسٹر گورسی، سب ٹھیک ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، ہم لوگ بس کچھ پریکاشنز ڈسکس کر رہے تھے۔ ابراہیم نے گہری سانس خارج کی۔ پریکاشنز کی لسٹ بتا دیجیے گا، اگر کہیں گی تو اس کو باہر کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے آئی بروز کھائے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی وہ لمبے لمبے داغ پھرتا آگے بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو صفا نے بے چینی سے آنکھ کھول دی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی موجودگی محسوس کرتے اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی اس حالت میں، ہرگز نہیں۔ ابراہیم نے اس کو دیکھا تو ایک پل کے لیے واقع اس کی روح نے اس کا بدن چھوڑ دیا تھا۔ اس کو اپنے ہاتھ پاؤں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، پورا وجود جیسے برف میں لگ چکا تھا۔ مگر اس نے ضبط کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور ایک قدم اٹھایا۔ ایک ایک پاؤں منو کے حساب سے وزنی محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ قدم بڑھاتا رہا حتیٰ کہ وہ اس کے پاس جا پہنچا۔ یہ فاصلہ بہت طویل تھا، یہ مشقت بہت تھکا دینے والی تھی۔ اس انتظار نے ابراہیم کا خون تک نچوڑ لیا تھا۔ وہ اب تھکا ماندہ سا معلوم ہوتا تھا، ایک تھکن سے چور مسافر جو صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا اور اب منزل پر پہنچ کر اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ منزل پر پہنچ چکا ہے۔ سب کچھ خواب کی سی صورت لگ رہا تھا۔ منظر بار بار دھندلا رہے تھے اور بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ان مناظر کو دیکھ کر جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ ہاں اب سب ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے، وہ اس کے سامنے ہے۔ جیسے زندگی پھوٹتی تھی، ابراہیم کا وہ پورا پودا مرجھایا نہیں تھا، اس کی روشنی پھوٹتی تھی، ابراہیم کی وہ قندیل بجھی نہیں تھی، جس سے سکون وابستہ ہو چکا تھا۔ ابراہیم کی وہ چھوٹی سی روز کے ساتھ تھی جس کے گرد اس کی کائنات سمٹ گئی تھی۔ ابراہیم کا وہ نقطہ آج بھی قائم تھا، بغیر اس اذیت کا جس نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اس کا انتظار کیا جس نے اس سے اس کی آنکھوں کی بینائی تک چھین لی تھی۔ انتظار ضروری نہیں ہوتا تھا تاکہ وہ برسوں تک ہی محیط ہو، انتظار تو چند منٹوں، چند گھنٹوں اور دنوں کا بھی کافی ہوتا ہے۔ انسان کو تھکن سے دوچار کرنے کے لیے یہ وقت کی سوئیاں نہیں بلکہ اس شدت کا نام ہے جس شدت میں خوف چھپا ہوا ہو۔ اگر کسی کو کھو دینے کا خوف شدید ہو تو انتظار ایک پل میں بھی
کافی ہوتا ہے بدن سے روح نکالنے کے لیے اور نسوں میں خون لہو جما دینے کے لیے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے صفا کی گال کو چھونا چاہا مگر پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ پورے جسم پر مخصوص لباس تھا، وہ ہاتھوں پر دستانے، مگر ابراہیم کو پھر بھی خوف تھا کہ کہیں کوئی جراثیم ایسا نہ ہو کہ جس سے اس کی چھوٹی سی بیوی کسی خطرے سے دوچار ہو جائے۔ وہ اس کو چھونے، اس کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا خاموش آنسو بہاتا رہا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ خوف سے، اذیت سے پٹیاں صفا کے جسم پر تھیں، مگر درد کی لہریں اس کو اپنے بدن میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماما، سجل کہاں ہے؟ وہ ہاتھ میں پیکٹس لیے گھر میں داخل ہوا۔ چھت پر ہے۔ کیا کر رہی ہے اس وقت چھت پر؟ آج شب برات ہے، تم نہیں جانتے ان لوگوں کے کارنامے؟ منال مصروف سی بولی۔ ان چھپکلیوں کو تو میں دیکھتا ہوں، اگر ہاتھ جلا لیے تو۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں چڑھتا ایک پٹاخے کی آواز آئی۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر منال کو دیکھا، ضد کر رہی تھی اس لیے تمہارے بابا نے لا دیے تھے۔ منال نے کندھے اچکا دیے، وہ ایک تعصب بھری نگاہ ان پر ڈالتا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ وہ دوسری منزل سے ہوتا ہوا آخر کار کھلی چھت پر پہنچا۔ تیسری منزل کی چھت کے صحن میں وہ دونوں سامنے بیٹھی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں لگ بھگ 6 سال کی تھی۔ اس وقت بھی وہ لوگ زمین پر کوئی پٹاخہ رکھے اس کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماچس جلی تو صفا تو اچھل کر دور ہوئی، جبکہ سجل نے ہنستے ہوئے پٹاخے کو آگ لگا دی اور پھر بھاگ کر وہ دونوں دور ہوئی اور کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر گزر گئی مگر پٹاخہ چلنے کی آواز نہ آئی۔ ان لوگوں نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، آگ بجھ گئی۔ سجل قدم قدم چلتی پٹاخے کے پاس آئی۔ ابھی 3 قدم کی دوری پر تھی کہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھ گئی۔ ابراہیم جو کہ محفوظ ہو کر ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، کہکا لگا کر ہنس دیا۔ سجل نے منہ بنا کر ابراہیم کی جانب دیکھا جو کہ ہنستا ہوا دوہرا ہو رہا تھا۔ ایبو، ایسے کون ہنستا ہے؟ وہ منہ پھلا گئی۔ ایسے ایبو ہنستا ہے۔ وہ ہنستا ہوا اس کے پاس آیا اور سجل کو اوپر اٹھایا۔ صفا دور ریلنگ کے ساتھ ہی دبکی کھڑی تھی۔ اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو کیا ضرورت ہے پنگی لینے کی؟ اس نے سجل کا گال کھینچا۔ وہ کیا ہے؟ سجل نے اس کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھا۔ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم نے ہاتھ پیچھے کیا۔ تو کس کے لیے ہے؟ سجل نے آئیبرو سکیڑے۔ یہ تو ایبو خود کھائے گا، وہ بھی تم لوگوں کو دکھا دکھا کر۔ ہائے اللہ، آپ اتنے زیادہ برے ہو جائیں گے سوچا نہیں تھا۔ اب سوچ لو۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ ادھر لائیں ہمارا حصہ۔ سجل نے نیچے اتر کر اس کے ہاتھ سے پیکٹ چھین لیا۔ صفا، آ جاؤ۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ بھی ان کے پاس چلی آئی۔ اب وہ تینوں وہیں فرش پر بیٹھے تھے اور مزے سے گول گپے کھا رہے تھے۔ صفا نے تیسرا گول گپا کھایا۔ اگر تمہارا گلا خراب ہوا نا، پھر دیکھنا۔ ابراہیم نے کنکھیوں سے اس کو دیکھا۔ صفا سر چکا کے، ایبو، آپ اس کو ہمیشہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، نہیں ہوتا گلا خراب۔ یہ لو صفا، تم ایک اور کھاؤ۔ اس نے ایک اور گول گپا چٹنی میں بھگو کر اس کو دیا تو صفا نے وہ بھی چٹ کر دیا۔ ابراہیم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ چلیں اب ہم پھلچھڑیاں جلائیں گے۔ گول گپوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد سجل اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہرگز نہیں، ان سے ہاتھ جل جائے گا۔ ابراہیم نے خالی پیکٹس وہاں پڑے ٹریش کین میں پھینکے اور ہاتھ جھاڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ ہاں ہاں ہاں، ہم جیسے آپ کی سننے والے ہیں۔ سجل نے کونے میں رکھا ہوا بڑا سا پٹاخوں والا شاپر اٹھایا تو ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ سب بابا نے دلائے تم لوگوں کو؟ وہ ششتر رہ گیا۔ آدھے میرے بابا نے اور آدھے صفا کے بابا نے، اور ہم لوگ اب اکٹھے انجوائے کریں گے۔ وہ پھلجھڑیاں نکال رہی تھی۔ واہ، اور صفا بی بی جلا لے گی؟ اس نے صفا کی جانب دیکھا جو کہ پھلجھڑیوں کو دیکھ کر ہی سہم سی گئی تھی۔ ہم جلا لیں گے۔ آؤ صفا، اس کو پکڑو۔ سجل نے صفا کو زبردستی ایک پھلجھڑی پکڑائی اور ماچس جلانے لگی۔ اوئے، ادھر لاؤ۔ ابراہیم نے سجل کے ہاتھ سے ماچس پکڑی۔ اب جو بھی تھا اس کو ان کے ساتھ شامل ہونا تھا، ورنہ وہ لوگ اکیلے کچھ نہ کچھ کر لیتی۔ ان دونوں نے ایک ایک پھلچڑی پکڑی اور ابراہیم نے ان کو آگ لگائی۔ ان میں سے چنگاریاں پھوٹی تو سجل نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ تھوڑے سے دور کیے، مگر وہ انجوائے کر رہی تھی، جبکہ صفا کی جان حلق کو آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے صفا کی پھلجڑی کو آگ لگائی، اس نے چیخ مارتے ہوئے وہ پھینکی، مگر وہ پھلجڑی اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ صفا سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم نے جلدی سے وہ پھلجڑی بجھا دی، مگر تب تک صفا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ سجل نے بھی سہم کر اپنی پھلجڑی دور پھینک دی۔ اب وہ بھی صفا کو چپ کروا رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ ابراہیم زمین پر ہی بیٹھا ان دونوں کو ٹپٹ رہا تھا، جبکہ صفا ہونٹ نکالے بس رو رہی تھی۔ اٹس اوکے صفا۔ سجل نے اداس ہو کر اس کو دیکھا۔ میری ڈریس۔
صفا نے اپنی فراک دیکھی جس میں کچھ سوراخ ہو گئے تھے۔ اٹس اوکے، تم میری ڈریس لے لینا، میری سیم ہے۔ سجل نے فوراً حل پیش کیا۔ صفا نے سرمئی آنکھیں رگڑی اور سجل کی جانب دیکھا جس کے پاس صفا کی ہر مشکل کا حل ہوتا تھا۔ اس کی ناک اتنے ہی میں ہی سرخ ہو چکی تھی۔ سجل، کتنی بار کہا ہے اس کو ان کاموں میں شامل نہ کیا کرو، ابھی اس کو چوٹ لگ جاتی۔ ابراہیم نے صفا کی حالت دیکھتے ہوئے سجل کو ڈپٹا۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ صفا نے سجل کو یوں اداس دیکھا تو پھر سے ہچکیوں میں رونے لگی۔ اب کیا ہوا؟ ابراہیم نے تکان سے پوچھا۔ آپ نے اس کو ڈانٹا۔ وہ دونوں رونے لگی تھی۔ ابراہیم کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ وہ کبھی ایک کو دیکھتا تو کبھی دوسری کو۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے آنکھوں پر رکھے رونے میں مصروف تھی۔ ابراہیم کا دل چاہا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اچھا ادھر دیکھو، آئی ایم سوری یار۔ ابراہیم نے اپنے دونوں کان پکڑے۔ سجل نے کنکھیوں سے دیکھا ایک شرٹ پر۔ سجل نے فوراً آنسو صاف کیے۔ ابراہیم کو اس کی اداکاری کا اندازہ ہوا تو اب سچ میں ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ کون سی شرٹ؟ آپ ہی سارے پٹاخے جلائیں گے اور ہم یہاں بیٹھ کر انجوائے کریں گے۔ اس نے صفا کی جانب دیکھ کر کہا تو صفا نے بھی رونا بند کر دیا۔ ابراہیم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ چالاک لومڑیاں، کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ابراہیم نے وہ سارے پٹاخے جلائے اور صفا اور سجل نے تالیاں بجا بجا کر اس آتش بازی کو انجوائے کیا تھا۔ ابراہیم کے بھی کہکے گونج رہے تھے۔ وہ دفتر نے ایک پھل جڑی لے کر صفا کے پاس گیا اور دور بھاگ گئی۔ پوری چھت پر ان تینوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے تھا اور وہ لوگ آگے آگے بھاگ رہی تھیں اور وہ کہکے وہیں کہیں مدمل ہو گئے۔ ان پر وقت کی دھول جم گئی تھی۔ وہ جو ایک پھلجڑی کے کپڑوں پر گرنے سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی آج پوری جھلسی ہوئی اس کے سامنے تھی۔ ابراہیم نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہے گا، کیا کہا جائے اس کو لگا تھا کہ صفا کو دیکھ کر وہ جی اٹھے گا، مگر وہ تو یہاں آ کر اس کو اس حالت میں دیکھ کر مر گیا تھا۔ صفا نے کافی دیر اس کی کوئی بات نہ سنی تو خود ہی آنکھیں کھول تھی۔ وہ اس وقت وسوسوں اور اندیشوں کی زد میں تھی۔ وہ نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شخص اس سے بیزار ہو گیا ہے۔ وہ ایک جلی ہوئی عورت کو کیوں کر دیکھنا چاہے گا، مگر آنکھیں کھلتے ہی سارے اندیشے ہوا ہوئے۔ وہ شخص کھڑا بے آواز رو رہا تھا۔ صفا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کیے ہی جھک کر اس کے بیڈ پر ہاتھ رکھے سہارے کے لیے۔ ابراہیم، صفا کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو ابراہیم نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ یک ٹک سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے جلدی ہی آنسو صاف کیے۔ تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ہر انداز میں ہڑبڑاہٹ واضح تھی۔ ابراہیم، صفا نے دوبارہ پکارا تو اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ فوراً اس کے قریب ہوا۔ آواز سنوز بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ غیر یقینی کسی کیفیت میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو؟ اس نے پھر سے آنکھیں رگڑی۔ صفا کچھ دیر پلکیں جھپکے بنا دیکھے گئی۔ ابراہیم سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ ادھر دیکھیں، صفا نے کہا تو ابراہیم نے جھجکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سرمئی آنکھوں کا شربتی آنکھوں سے رابطہ بحال ہوا تھا اور الفاظ کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ ابراہیم کے ہونٹ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ میں ٹھیک ہوں سچ میں، صفا نے مسکرا کر یقین دلانا چاہا۔ وہ ابھی پین کلرز کی ہائی ڈوز کے اثر میں تھی، اس لیے اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ صفا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا پریشان ہو جائے گا۔ اس کی حالت سے واقف کہاں تھی ابھی؟ ابراہیم نے کپکپاتے ہاتھ اس کے چہرے کو چھونا چاہا۔ درد تو نہیں ہے؟ وہ اس کو چھو نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، میں ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ وہ کپکپاتے لبوں کے ساتھ اجازت مانگ رہا تھا۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر دیے۔ آئی ایم سوری پلیز، وہ بھرائی آواز میں بولا۔ صفا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا بھی ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ لوگ کتنے خوش تھے۔ ابھی تو زندگی کی گاڑی ایک پرسکون اور خوشگوار راستے پر رواں ہوئی تھی۔ وہ لوگ کسی بھی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک حادثے کا شکار ہو چکے تھے۔ ابراہیم نے اپنا ماسک کھینچ کر اتارا اور صفا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ وہاں سے کچھ دیر تک ہل نہیں سکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتا مایا صفا کی آنکھوں پر گر رہا تھا، جہاں وہ نمکین پانی مل کر ایک آبشار کی مانند اس کے رخساروں پر بہہ جاتا تھا۔ آج پھر سے نمکین پانیوں کا سنگم ان دونوں کو ایک کر رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے۔ ابراہیم نے لب ہٹائے اور اپنے آنسو صاف کیے۔ پھر اس نے صفا کے آنسو صاف کیے۔ مجھے معاف کر دو، ایک بار پھر سے تم میری وجہ سے۔ وہ بول نہ پایا۔ نہیں ابراہیم، آپ کی وجہ سے نہیں، یہ سب میری قسمت میں تھا۔ نہیں، یہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا۔ کہتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور وہاں موجود ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے صفا کی سنہری بالوں پر ہاتھ چلائے۔ وہ بال نہیں جلے تھے، شکر تھا۔
ابراہیم بس اب بچی کچی چیزوں کا شکر ادا کر رہا تھا، کیونکہ اس کو سکھایا گیا تھا خلیل ہونے کے کیا آداب ہیں، اور خلیل وہ نہیں تھا مگر وہ خلیل کی سنت پر عمل کر سکتا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں کتنا سفر طے کر کے آ رہا ہوں؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ صفا بس اس کو سننا چاہتی تھی۔ میں نے ان 2 دنوں میں اپنی زندگی کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کھو دینے کا خوف بڑا ہوتا ہے یا پھر غم۔ اس نے صفا کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ ان کو ساتھ ساتھ صاف کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بہت اذیت کاٹی تھی۔ اب وہ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر کر آیا ہے۔ اور تم جانتی ہو، میرا خوف اور میرا غم وہ دونوں جمع ہو گئے تھے اور میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آج وہ پرانا ابراہیم نہیں تھا جو صفا سے اپنے غم بانٹنے میں اپنی توہین سمجھتا تھا، جو اپنی تکالیف کو بس خود تک محدود رکھتا تھا، بلکہ یہ ابراہیم الگ تھا۔ یہ آج صفا سے اپنا غم بانٹ رہا تھا۔ یہ اس کے سامنے بکھر رہا تھا اور اس پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ تمہیں پتا ہے، ایک آدمی ہوا کرتا تھا، اس کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا، مگر وہ اپنی زندگی سے ہمیشہ ناخوش رہا کرتا تھا اور شکوے شکایتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ بولنا شروع ہوا۔ صفا نے ذرا سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ پاس تھا، ہاں وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، جس کو اس کی آنکھیں اب تک ڈھونڈ رہی تھی، جس کی غیر موجودگی میں دل وسوسوں سے بھر گیا تھا۔ وہ اس کے پاس تھا، بہت پاس۔ صفا اس کی پلکوں کی جنبش بھی دیکھ پا رہی تھی۔ وہ اس کی پلکوں پر ٹہرا مایا بھی شربتی آنکھوں میں کوئی جلال نہیں تھا، وہ بس سچے جذبوں سے لبریز تھی۔ ایک بار وہ کسی جنگل سے گزرا تو ایک بزرگ کو دیکھا جو کہ وہاں بیٹھے کوئی عبادت کر رہے تھے۔ اس کو لگا کہ بزرگ چونکہ عبادت گزار ہیں، کیونکہ ان کے پاس شکوہ کروں اور وہ مجھے کوئی ایسی دعا دیں یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ ابراہیم سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ دفتر اس نے چہرہ دیکھا، وہ متجسس تھا، اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ابراہیم مدھم سا مسکرایا اور ایک بار پھر اٹھ کر صفا کی پیشانی چومنے لگا۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس نے جا کر اس بزرگ سے کہا کہ بابا جی، میرے حالات بڑے خراب ہیں، میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مجھے سکون نہیں ملتا۔ وہ بے چارگی سے کہے گیا۔ بابا جی اس کی سنتے رہے۔ آخر کار انہوں نے اپنی عبادت کی یکسوئی توڑی اور اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کہنے لگے، ہاں جوان، اب بتاؤ کہ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی؟ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ اس بزرگ نے پوچھا تو اس لڑکے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ ہیرا دکھا دیا۔ بزرگ کہنے لگے کہ کیا میں اس کو تھوڑی دیر دیکھ سکتا ہوں؟ صفا نے آبروج کہا ہے، کسی چھوٹے بچے کی طرح محفوظ ہو کر اس کہانی کو سن رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سننے کے لیے بےتاب تھی۔ پھر کیا؟ وہ بزرگ اٹھے، ہیرا اپنی جیب میں ڈالا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ ابراہیم ہنس دیا۔ صفا کا منہ کھل گیا۔ ہائے اللہ، پھر کیا؟ بزرگ آگے اور وہ لڑکا پیچھے پیچھے۔ آخر کار جب وہ لڑکا تھک ہار گیا تو وہ بزرگ ایک درخت پر چڑھ گئے۔ اب لڑکا نیچے کھڑا منتیں کر رہا تھا کہ بابا میرا ہیرا دے دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ تو کیا اس کا ہیرا مل گیا؟ وہ بچوں کی طرح پوچھنے لگی۔ کچھ دیر اس سے منتیں کروانے کے بعد آخر کار وہ بزرگ آئے۔ انہوں نے وہ ہیرا اس نوجوان کو واپس کر دیا۔ اب نوجوان اس ہیرے کو پا کر جھومنے لگا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا۔ صفا کے چہرے پر بھی سکون در آیا۔ مگر اس بزرگ نے ایسا کیوں کیا ابو؟ وہ معصومیت سے بولی تو ابراہیم نے سر چکا لیا۔ جب وہ لڑکا جھوم لیا تو کہنے لگا، بابا بہت بہت شکریہ، مجھے میرا ہیرا واپس دے دیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہ لڑکا چونکا۔ اس کو اندازہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت اتنا قیمتی ہیرا جس کو پانے کے لیے لوگ جانیں گنوا دیتے ہیں، وہ تو اس کی جیب میں تھا۔ پھر وہ کیوں کر اتنا ناشکرا ہو رہا تھا؟ بزرگ نے کہا کہ ہمیں اپنی نعمت اس وقت تک نظر نہیں آتی جب تک وہ ہم سے چھین نہ لی جائے۔ کہتے کہتے ابراہیم کا لہجہ حد درجہ اداس ہوا۔ صفا نہ سمجھی سے اس کو دیکھے گئی۔ ابراہیم نے سر اوپر اٹھایا تو آنکھوں کے کناروں پر ایک بار پھر سے نمی جمع ہو چکی تھی۔ مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ میرے پاس کیا تھا اور میں کیا کھونے جا رہا تھا۔ صفا کچھ ثانیے تک پلکیں جھپک نہ تھکی۔ تو کیا وہ اس کو نعمت کا درجہ دے رہا تھا؟ وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ اس شخص کو خود آگے بڑھ کر گلے لگا لیتی۔ وہ اسے کہتی کہ وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے جاری ہونے لگے۔ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے آنسو پہنچے اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ میں جس صفا کو جانتا ہوں وہ بہت نازک اور ڈرپوک سی ہوتی تھی، مگر آج جو لڑکی میرے سامنے ہے وہ بہت بہادر اور مضبوط ہے۔ یہ لڑکی چٹانوں کی سی مضبوط ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بکھر چکا ہوتا۔
مگر تم بہت بہادر ہو، بہت بہادر. آئی ایم پراؤڈ آف یو. ریئلی یو آر مائی اسٹرانگ لیڈی. وہ اس کی ہمت بڑھا رہا تھا مگر وہ سچ کہہ رہا تھا کہ آج صفا مضبوط تھی. وہ اس چھوٹی سی نازک سی لڑکی سے یکسر مختلف تھی جس کو ابراہیم زبردستی اس کے گھر سے اٹھا لایا تھا. تم جان نہیں سکتی کہ میری اس وقت کیا حالت ہے. یوں سمجھ لو کہ آپریشن تھیٹر میں تم تھی مگر موت سے لڑ کر میں آ رہا ہوں. آئی لو یو صفا ابراہیم. تم میری خزاں سے آلودہ زندگی پر بہار بن کر آئی ہو. وہ آج کھل کر اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا. صفا نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا. اگر مجھے موت کے منہ سے لوٹ کر ہی اتنے پیارے الفاظ میں اظہار سننے کو ملے گا تو میں روز موت کے منہ بچھانے کے لیے تیار ہوں. شش. ابراہیم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی. خبردار، خبردار جو ایسا کوئی الفاظ بھی زبان سے نکالا. وہ خفا ہوا. صفا نم آنکھوں سے مسکرا دی. ابراہیم اس کے چہرے کو نہارتا رہا. وہ کبھی اس کے آنسو صاف کرتا تو کبھی اس کے بال سنوارتا. آپ کو پتہ ہے جب آگ بھڑکی نا تو ایک کیبنٹ کھلی تھی. اس میں سے ڈر کے مارے گھس گئی تھی مگر تب تک میرے کپڑوں کو آگ لگ چکی تھی. وہ معصومیت سے بولی تو ابراہیم کے دل پر جہاں ایک ٹھنڈی پھوار پڑنا شروع ہوئی تھی ایک بار پھر سے آگ کے گولے برسنے لگے. میں بہت ڈر گئی تھی اور پتہ ہے جب مجھے ہسپتال لایا گیا، جب میرا آپریٹ کیا گیا تو مجھے آپریٹ سے پہلے ہوش آ گیا تھا. میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ وہ مجھے بچا لے. مجھے جینا ہے ابراہیم کے ساتھ، مرجان اور یاقوت کے ساتھ، دینا کے ساتھ. وہ بھرائی آواز میں بولی جا رہی تھی اور ہر بات کے ساتھ ابراہیم کا دل مزید کچلا جا رہا تھا. میں نے نا پتہ ہے خواب بھی دیکھا تھا. وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بتانے لگی. ابراہیم اس کا چہرہ دیکھتا ہوا اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا. اس بار نا سجل مجھے لینے آئی تھی. ابراہیم نے لب کھینچ لیا مگر بس کے تاثرات کی پرواہ کیے بنا اپنی کہی گئی مگر میں نے بھی جانے سے انکار کر دیا. اس بار میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے ابراہیم کے ساتھ. ابراہیم بے اختیار مسکرا دیا. اچھا؟ اور اس نے جھک کر اس کے سنہری بالوں کو چھوا. اور بس پھر مجھے نیند آ گئی. وہ بولی تو ابراہیم کی مسکراہٹ گہری ہوئی. کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ ختیجہ بیگم خیام صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو اجازت طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی. آ جائیں. ان کو اندر بلا کر خود باہر چلا گیا. ڈاکٹر نے رش کرنے سے منع کیا تھا. صفا میری بیٹی. وہ اس سے لپٹنا چاہتی تھی مگر صفا اس حالت میں ہی نہیں تھی. وہ بے بسی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئی. بیٹھ جاؤ. خیام صاحب نے ان کو بٹھا دیا. رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے. وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے. آج قادر نے سلوہ اور یوسف کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کی تھی. سلوہ جو کہ اپنی امّوں کے غم میں ہر تھوڑی دیر بعد نڈھال سی ہو جاتی تھی، اب قادر کے آنے پر کافی حد تک اس کا دل بہل گیا تھا. بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد بچے سونے کے لیے چلے گئے جبکہ قادر لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا اور اینا اس کے لیے چائے بنا رہی تھی. اسی دوران دروازے پر بیل ہوئی. اینا کے پین میں دودھ ڈالتے ہاتھ لرز گئے. تو کیا وہ واپس آیا تھا؟ وہ جلدی سے اپنا سکارف درست کرتی کچن سے نکلی. میں دیکھتا ہوں، قادر نے اس کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا. اینا وہی لاؤنج میں کھڑی تھی. اس کی ٹانگیں لرز گئی تھی. کون ہے؟ دروازہ کھولتے ہی قادر نے پوچھا مگر اگلے ہی لمحے قادر اپنی جگہ پر فریز ہو گیا. تم؟ قادر کے ماتھے پر بل پڑے جبکہ مقابل کا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا. آنکھوں میں وہی جلال تھا کہ کسی کو بھی جلا کر بھسم کر ڈالے. اینا اپنی جگہ چم گئی. نکلو یہاں سے. قادر نے اس کا راستہ روکا. حسن جس نے ایک قدم اندر کی جانب بڑھایا تھا وہیں رک کر قادر کو دیکھنے لگا. بیوی ہے میری، وہ چبا چبا کر بولا تھا. ہوگی مگر اس وقت تم اس سے نہیں مل سکتے. قادر نے سختی سے اس کو روکا. میرا راستہ چھوڑ دو قادر. آج کل میں نے شکار ترک کر رکھا ہے. وہ معنی خیز انداز میں بولتا ہوا اینا پر نگاہ گاڑے اس لڑکی کو لرزا گیا تھا. حسن چلے جاؤ، نرمی سے کہہ رہا ہوں. قادر نے ضبط پایا. شٹ اپ. وہ قادر کا ہاتھ چھٹک کر اندر پہنچا اور آ کر اینا کے روبرو کھڑا ہوا. اینا نظریں چکا گئی. کیا میری بیوی بتانا پسند کرے گی کہ میری غیر موجودگی میں اس وقت ایک غیر مرد یہاں کیا کر رہا تھا؟ حسن کی نسیں پھٹ رہی تھیں. اینا نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر دیکھا. حسن کی بات نے اینا کا دل چیر کر رکھ دیا تھا. تمہیں کسی نے کوئی حق نہیں دیا حسن کہ تم مجھ سے ایسے بات کرو. وہ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتی ہوئی بولی تو حسن کی سیاہ آنکھیں مزید تاریک ہو گئی. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. وہ ایک ایک الفاظ پر زور دیتا بولا. ہوتے کون ہو تم ہاں؟ قادر نے آ کر حسن کے گریبان پکڑا اور اس کو دیوار سے لگایا. قادر بھائی. اینا ان دونوں کے پاس پہنچی. حسن نے کٹیلی نگاہ اینا پر ڈالی. وہ وہیں رک گئی. میں اس کا شوہر ہوں، اس لیے تم لوگ مجھے اس کے پاس آنے سے نہیں روک رہے گا. اور قادر اگر اب تک
मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ तो समझ लो कुछ बदल चुका है। वो कादर की आंखों में देख कर रहा था और कादर एक पल के लिए ठटका। मकर है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मकर है। ये फरेब है। इसके सिवा कुछ नहीं। हम तुम्हें जानते हैं। कादर ने इसका गिरेबान झंझोड़ा तो हसन ने एक झटके से अपना गिरेबान छुड़वाया। शोर की आवाज़ से सलवा और यूसुफ भी सहम कर उठे। ऐना? सलवा की आवाज़ आई तो ऐना ने बेबसी से इन दोनों को देखा। प्लीज़ मत करें आप दोनों, बच्चे डर जाएंगे। वो गिड़गिड़ाई मगर हसन की गिरफ्त नहीं टूटी थी। इसको इन बच्चों की क्या परवाह जिनके मुजरमों का साथ ये कारोबार करता है। इसको तो बस पैसा और ताकत चाहिए। क्यों हसन आफंदी? मिल गया तुम्हें पैसा, मिल गई पावर, मिल गया सुकून। आखिरी बात पर कादर तंजी अंदाज में हंसा। और तुम लोग जो कर रहे हो इसका क्या? हसन गुर्राया। ऐना ने अचंभे से देखा। जब जंग लड़ने की हिम्मत नहीं थी तो शुरू क्यों की? हाँ, क्यों इन बच्चों की जिंदगियों को मजीद मुश्किल बनाया? क्यों उनको अमन में नहीं रहने दिया? क्या तुम नहीं जानते कि वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं? वो लोग खुराक से महरूम हैं और तुम चाहते हो कि वो लोग खाली पेट तुम लोगों की छेड़ी हुई जंग में शरीक बने? तुम लोग खुद मुजाहिद कहते हो ना? हसन ने झटके से कादर का गिरेबान छोड़ा। दहशतगर्द हो तुम लोग, सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द। वो झबड़े भींचे कह रहा था। इसी दौरान सलवार यूसुफ भी उठकर बाहर आ गए। ऐना ने इन दोनों को अपने साथ लगाया, जबकि दहशतगर्द का लफ्ज सुनकर कादर में मजीद बोलने की सकत नहीं बची थी। इसलिए ये जंग तब तक जारी करना जब तुम लोगों के पास मुनासिब असला और इन बच्चों के पास खाने को रोटी हो। वो उंगली खड़ी करके बोला तो ऐना ने बेयकीनी से इस शख्स को देखा। निकलो यहाँ से। कादर ने हसन का गिरेबान पकड़ा और इसको घसीटा। कादर भाई प्लीज। ऐना बच्चों को छोड़कर कादर के सामने आई। हसन की निगाहें इसको मुसलसल लर्जा रही थीं, मगर फिलहाल वो इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। फिर हसन को तो वो काबू कर लेती। इसको लगा था कादर ने हसन का गिरेबान झटके से छोड़ा और ऐना के सामने आया। मैं यही हूँ। अगर इस खबीस ने कुछ कहा तो मुझे कॉल कर देना। बीवी है वो मेरी। मुझसे बड़े मुहाफिज नहीं हो तुम इसके, और ना मुझसे हिफाजत करने की जरूरत है इसकी। आई समझ? हसन ने नारा लगाया तो कादर मुठियां भींचे वहां से चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो हसन ने गर्दन मोड़कर देखा। बच्चों अंदर चलें। इसने सलवार यूसुफ का हाथ थामा और इनको कमरे में ले जाने लगी। इसने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करना चाहा तो हसन ने दरवाज़ा थाम लिया। अब ऐना का सही मायनों में खून खुश्क हुआ था। इसने बच्चों का हाथ छुड़वाया और ऐना को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ बंद हुआ तो अंदर खड़े सलवार यूसुफ कांप गए। वो इसको लिए बाहर आया था। ऐना ने खुद पर काबू पाया था। चले जाओ यहाँ से। शट अप, वो दहाड़ा। ऐना ने खून आलूद निगाहों पर इस पर निगाह डाली। यू शट अप मिस्टर किरदारी। हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर तुम मुझसे या किसी किस्म की पूछगछ कर सको। ये हक नहीं देती मैं तुम्हें। आई समझ? इसने उंगली खड़ी करके वार्न किया। हसन ने आंखें सिकेड़ ली। अब चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं शोर मचा दूं, मैं सिक्योरिटी को कॉल कर दूं। वो दोबारा बोली तो हसन तिरछा सा मुस्कुराया। ऐना पर फिर से खौफ हावी होने लगा था। हसन ने अगले ही पल इसको बाजू से दबोच कर दीवार के साथ लगाया था। ऐना की चीख निकली तो इसने एक हाथ ऐना के मुंह पर जमा दिया। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। एक लफ्ज नहीं। आई समझ? एक लफ्ज नहीं। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। इसने ऐना की आंखों में अपनी आंखें गाड़ दी। ऐना का दिल शिद्दत से चीखने को चाहा था, मगर वो उसकी आवाज रोके खड़ा था। ऐना की आंखों से आंसू भल भल बह रहे थे। वो समझी थी कि शायद वो बदल रहा है, मगर ये बस इसका फहम था। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, मैं किसी भी मुल्क में रहूं या फिर ख्वाह ये दुनिया ही छोड़ दूं, वो कहने लगा, तुम्हें हक नहीं है कि किसी भी गैर मर्द को यूं अपने घर में अपनी चार दीवारी में बिठाकर खाने खिलाओ। वो जबड़े भींचे खुर्राया। इसके हर अंदाज से इस्तेहाक से छलक रहा था कि ऐना ने बेयकीनी से इसको देखा और फिर इसकी आंखों में इश्तियाल जमा होने लगा। इसने झटके से हसन का हाथ हटाया। हसन ने इसके मुंह से हाथ हटा लिया, मगर इसको वहां से जाने नहीं दिया था। वो इसको वहीं कैद कर चुका था। तो तंजिया मुस्कुराई। मिस्टर किरतावी, शायद आप भूल रहे हैं कि हमारा ऐसा इस्तेहाक वाला कोई रिश्ता नहीं। ये बस एक मसनूई रिश्ता था जिस सेल में ही ख़त्म हो गया था। दूसरी बात, जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थे और जब तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके थे, इस वक्त यही गैर मर्द थे जिन्होंने मुझे टूटने से बचाया, जिन्होंने मेरी हिफाजत की और हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। और कहते हुए ऐना की आवाज़ रुंध गई। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुमसे हजार गुना बेहतरीन ये लोग हैं। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है। वो बुज़दिल हाँ बुज़दिल।
کیونکہ وہ لوگ لڑتے ہیں اپنے حقوق کے لیے اور معصوموں کے حق کے لیے تمہاری طرح ڈرپوک نہیں ہے۔ ساری زندگی اصلاح جمع کرتے رہیں اور پھر جب تک لڑنے کے قابل ہوں تب تک زمین ہی باقی نہ رہے اور نہ زمین کے لوگ۔ حسن اس کی باتوں سے محفوظ ہوا تھا اور ایک بات وہ کچھ کہنے لگی مگر اس کی نظر سہمے سے کھڑے سلوا اور یوسف پر گئی جو کہ دروازہ کھول کر باہر آ کر کھڑے تھے۔ اینا زخمی سا مسکرائی۔ واو مسٹر کرتاوی، آج آپ نے ان بچوں کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ آج ان کو دکھا دیا کہ مسٹر ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتی ہے۔ آج وہ لوگ اسی چھت کے نیچے سہمے کھڑے ہیں جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ وہ غصے سے کہتی اس کی قید کو توڑ کر جانے لگی مگر حسن نے اس کا بازو دبوچ کر دوبارہ دیوار سے لگا دیا۔ سلوا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبائی۔ اینا کا حلق خشک ہوا تھا۔ بچے سہمے ہوئے ہیں حسن، چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ خوش آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ وہاں خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ حسن نے آنکھیں سکیڑی، تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ نہ جانے کیا سوچ کر وہ بولا تھا۔ اینا نے ٹھٹک کر دیکھا۔ نہیں، وہ گردن اکڑا گئی۔ حسن محفوظ ہوا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں نہ آج خوف سے آشنا کروا ہی دوں تمہیں۔ وہ تاریک آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ ایک لمحہ تھا جب اینا کو لگا کہ حسن کا سفر رائے کا کیا، وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ مقصد فنا ہو گیا۔ وہ شخص دوبارہ شیطان بن گیا تھا۔ وہ اس شیطان سے خوف کھاتی تھی۔ وہ مضبوط صرف اور صرف حسن کے سامنے تھی۔ شاہ سے وہ آج بھی خوف کھاتی تھی۔ پلیز پلیز، بچے ڈرے ہوئے ہیں۔ اینا کی لب کپ کپائے۔ ڈرنے دو، ان کو بھی ڈرنے دو۔ وہ اس کے چہرے پر پھنکارا۔ اینا نے سانس تک روک لی۔ تم تو بدلنا چاہتے تھے؟ ہاں، مگر تم نے نہیں بدلنے دیا۔ اسی لہجے پر واپس آ رہا تھا، پرسکون ٹھہرا ہوا تاریک لہجہ۔ آئی ایم سوری، جانے دو، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ اینا نے بچوں کو دیکھا جو تقریباً کھڑے کانپ رہے تھے۔ نہیں، اب تو نہیں جا سکو گے، اب تم لوگ یہیں رہو گے۔ اس کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ اینا نے خوفزدہ ہو کر اس کو دیکھا مگر اب تاثرات الگ تھے۔ وہ شخص کیا چیز تھا؟ پل پل میں تاثرات بدلتا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ اور اس پل اینا کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ شش، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کا خوف حسن سے دیکھا نہیں کیا؟ وہ اس لڑکی کو خوفزدہ نہیں کر رہا تھا۔ سلوا نے بے یقینی سے یوسف کو دیکھا جو کہ خوفزدہ سا حسن کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری نا پلیز۔ اس نے اینا کا لرزتا وجود تھام لیا۔ گیٹ آؤٹ۔ اینا کی آواز میں لرزش تھی۔ حسن نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھا؟ مجھے برا لگا بس، اور بس کچھ نہیں۔ تم ڈرو مت۔ یو آر آ سائیکو، اینا سسکی۔ آئی نو، اسی لیے علاج چاہتا ہوں اور میرا علاج یہی ممکن ہے۔ وہ اس کو مزید قریب کر گیا۔ سلوا نے آنسو صاف کی اور گہری سانس خارج کی۔ اینا نے اس کے سینے پر ایک مکھا برسایا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہو جاؤں گا، مگر تم نہ ڈرو۔ اس کا سر تھپک رہا تھا۔ اینا میں مزید ہمت کی ہمت نہیں بچی تھی، مزاحمت کی ہمت نہیں بچی تھی۔ اس کو لیے صوفے پر آیا، اس کو بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ اینا نے کانپتے ہاتھوں سے ہی پانی کا گلاس پکڑا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا گلاس ختم کر گئی تھی۔ یہاں آؤ۔ اس نے حسن اور یوسف کو دیکھا۔ وہ دونوں سہمے سے 2 قدم مزید دور ہوئے۔ حسن کے دل میں کچھ مزید ٹوٹ گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ خراب کر رہا تھا۔ یہاں آؤ، حسن نے دوبارہ کہا تو اینا نے سلوا اور یوسف کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں سست قدم اٹھاتے اینا کے پاس آئے اور اسی کے ساتھ دپک گئے۔ حسن نے جیب سے چاکلیٹس اور بارس نکالے اور ان کی جانب بڑھائے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ کیا نہیں چاہیے؟ وہ بیچارگی لیے بولا۔ نہیں، تم نے اینا کو مارا۔ ہمیں سب تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور اینا ٹھیک کہتی تھی کہ اجنبیوں کو اپنے گھروں میں پناہ نہیں دیتے۔ تم نے بھی وہی سب کیا جو وہ لوگ کر رہے تھے ہمارے ساتھ۔ آج سلوا نے بھی حسن کو ان لوگوں میں شامل کر دیا تھا۔ حسن کے ہاتھ اس کی گود میں ہی گر گئے۔ اس نے ضبط کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور وہاں سے اٹھا۔ اس نے وہ چاکلیٹ بارز میز پر رکھے اور وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اینا نے سہمی سے سلوا اور یوسف کو دیکھا۔ اس نے ان دونوں کو ساتھ لگایا۔ اینا، کیا وہ بہت برا ہے؟ سلوا سسکی۔ نہیں، وہ برا نہیں ہے۔ اینا اس کے بالوں کو سہلاتی ہوئی بولی۔ تو پھر وہ تمہیں کیوں مار رہا تھا؟ نہیں تو اس نے نہیں مارا۔ اینا مدھم سا مسکرائے۔ تم رو رہی تھی، وہ تمہیں ڈرا رہا تھا نا؟ ہاں، وہ ڈرا رہا تھا مگر اینا کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان دونوں کا چہرہ سامنے کیا۔ اینا نے ان کے آنسو صاف کیے اور چاکلیٹ کھولنے لگی۔ ہمیں نہیں چاہیے اس کی گندی چاکلیٹ۔ سلوا نے منہ بنایا۔ اینا ہنس دی۔ چاکلیٹ گندی نہیں ہے۔ اور وہ؟ سلوا اپنے سوال پر قائم رہی۔ وہ پتہ نہیں۔ اینا نے سر جھٹکا۔
चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।